الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ پہلی بات انشاءاللہ تفسیر قرآن میں وارد ہونے سے پہلے کہ جس سے آشنائی ضروری ہے وہ ہے آداب فہم قرآن، یعنی قرآن کو سمجھنے کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے گا، اور وہ جب آداب ختم ہوں گے تو انشاءاللہ بصیرت کے ساتھ وارد ہوں گے خود اصل تفسیر میں۔ اب وہ تفسیر بعد میں جس طرح سے فائنل ہوتا ہے، موضوعی ہوگی تب بھی، ترتیبی ہوگی تو تب بھی، بالآخر دونوں مرحلوں میں ان آداب کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کلمہ ادب، عربی زبان میں ادب کا معنی جمع کرنا، اکٹھا کرنا کسی چیز کو۔ لغت کے اعتبار سے جمع کرنے کو ادب کہا جاتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے ادب۔ اسی سے ایک جملہ نکلا ہے مأدبہ، ظرف کا صیغہ ہے، ظرف مفعل کے وزن پہ، مفعلۃ مأدبۃ۔ مأدبہ کس کو کہتے ہیں؟ دسترخوان کو۔ اور دسترخوان کو مأدبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جمع ہونے کی جگہ ہوتی ہے، لوگ کیونکہ اس پہ جمع ہوتے ہیں اس لیے اس کو مأدبہ کہتے ہیں۔ اور امام رضا علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ القرآن مأدبۃ اللہ، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، یعنی جس پہ پوری بشریت کو اکٹھا ہونا ہے، جمع ہونا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ قرآن ہے۔ بس ادب کہتے ہیں جمع آوری کو، کسی چیز کو اکٹھا کرنے کو ادب کہتے ہیں، جس کی جمع ہے آداب۔ بس آداب بالآخر کوئی چیزیں اکٹھی کرنی ہیں، اپنانی ہیں، جمع کرنا ہے۔ جمع کرنے کے بعد کیا ہوگا اثر اس کا؟ ہمیں کہا جائے گا با ادب۔ اور جتنی بھی شخصیات با ادب ہوتی ہیں، کوئی چیزیں اکٹھی کرتی ہیں اپنے وجود کے اندر، جمع کرتی ہیں، تب با ادب بنتے ہیں۔ اور بی ادب کیا ہوتا ہے؟ جن چیزوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے نہیں لیتا ہے، جمع نہیں کرتا ہے، اس لیے بی ادب کہلاتا ہے۔ بس ادب کا معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، جس سے نکلا ہے کلمہ مأدبہ۔ مطلب دوم ادب کی دنیا میں یہ ہے کہ ادب کس چیز کو کہا جائے گا؟ عموماً ہم خلط کر جاتے ہیں ابحاث کے اندر کہ جس چیز کو ادب کہنا ہوتا ہے اس کو اخلاق کہہ دیتے ہیں، جس کو اخلاق کہنا ہوتا ہے ادب کہہ دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی تفکیک ہونی چاہیے۔ ادب عمل ہے، فعل انسانی ہے، عمل انسانی ہے۔ بس ادب جس چیز کو اکٹھا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ عمل کا نام ادب ہے۔ اعمال کو آداب کہا جائے گا، افعال کو آداب کہا جائے گا۔ بس ادب عمل انسانی ہے، فعل انسانی ہے۔ مثلا آپ بولتے ہیں، کس طرح بولیں کہ آپ کو باادب کہا جائے؟ آپ چلتے ہیں، کس انداز سے چلیں کہ آپ کو باادب کہا جائے؟ آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، کس حالت میں بیٹھیں کہ آپ کو باادب کہا جائے؟ آپ کھانا کھاتے ہیں، کس انداز میں کھائیں کہ آپ کو باادب انسان کہا جائے؟ بس یہ سارے افعال اور اعمال انسانی، ان کی خاص کیفیت ہونی چاہیے، جس کیفیت کی وجہ سے یہی آپ کا عمل ادب سے متصف ہو، اور ان چیزوں کا خیال نہ رکھنے کے نتیجے میں بی ادبی سے متصف ہو جائے۔ بس مطلب دوم ادب عمل انسانی ہے، فعل انسانی ہے۔ اس فعل انسانی کی کچھ صفات ہیں اور کچھ شرائط ہیں۔ پہلا کہ اس فعل کے اندر، اس عمل کے اندر کچھ صفات ہونی چاہیے، جس صفات کی وجہ سے یہ ادب حسن، خوبصورتی اور زیبائی کے ساتھ متصف ہو سکے۔ یعنی کون سی صفات اس کے اندر ہونی چاہیے کہ جن صفات کے نتیجے میں اس فعل کو آپ کہیں یہ فعل باادب ہے، حسن ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ وہ کن چیزوں کے نتیجے میں یہ اس کے اندر خوبصورتی آئے گی، حسن آئے گا؟ جواب، سب سے پہلے
کہ ہر وہ عمل جس کے اندر صفات مثبت ہوں گی وہ عمل ادب سے متصف ہوگا۔ اصل آداب کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ صفات مثبت کا واجد عمل ادب کہلاتا ہے، بس جس کے اندر صفات منفی ہوں گی آپ اس کو ادب نہیں کہہ سکتے ہیں، ہے ہی نہیں اصلاً۔ لہٰذا عموماً ہم اپنے روزمرہ محاوروں میں بھی یہی کہتے ہیں، مثلا ایک آدمی ہے، ایک ایسی کلام کرتا ہے کہ جو مقتضی حال کے مطابق نہیں ہوتی، آپ کیا کہتے ہیں؟ بی ادب انسان ہے۔ کیوں بی ادب انسان ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کے عمل کے اندر وہ صفات مثبت جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس کو بی ادبی سے متصف کر دیا۔ بس ادب صفات مثبت سے وجود میں آتا ہے، یعنی فعل کے اندر، البتہ ہر فعل کی پھر نوعیت اپنی ہے، وہ دیکھا جائے گا کہ کون سا آپ کا عمل ہے، اس عمل کے اعتبار سے کون سی صفات مثبت ہیں کہ ان صفات کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس کو انجام دیں گے تو یہ فعل بادب کہلائے گا۔ اور دوسری صفت کہ وہ صفات حسنہ ہوں، پہلا رکن صفات مثبت ہوں، دوسرا رکن صفات حسنہ ہوں۔ یہاں پہ تھوڑا سا رک کر اس کلمے کی وضاحت کر دوں کہ یہ صفات حسنہ کیا ہوتی ہیں۔ عموماً ہم قرآن میں بھی یہ کلمات آئیں گے ایسا ایسا کہ جن سے آشنائی ضروری ہے اور ان کی تہ تک جانے کی ضرورت ہے۔ حسن یا احسن یا حسن ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حسن عمل ہے، ایک احسن عمل ہے۔ خب ہم اردو میں جب جاتے ہیں تو معنی کیا کرتے ہیں؟ اچھا عمل، نیک عمل۔ نہ، اچھے عمل کو عمل حسن نہیں کہتے ہیں، یا نیک عمل کو بھی عمل حسن نہیں کہتے ہیں۔ یہ ہماری مشکل ہے اردو کی۔ عربی کے اندر جب ریشہ یابی کریں گے پتہ چلے گا کہ نہ، حقیقت حال کچھ اور ہے۔ حسن یا حسن یا احسن کس کو کہتے ہیں؟ حسن کا معنی ہوتا ہے موزون عمل۔ حسن عمل یعنی موزون ہے۔ موزون کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کو ناپا تولا جاتا ہے۔ ناپا تولے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، کمی بیشی۔ ترازو کو جب آپ کہتے ہیں موزون ہے، کیا مطلب؟ یعنی دونوں پلڑے برابر ہیں۔ اگر یہ توازن کھو جائے تو کیا ہوگا؟ حسن سے خارج ہو جائے گا۔ بس حسن عمل توازن کو کہتے ہیں۔ اگر کسی چیز کے اندر توازن ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسن ہے یا احسن ہے۔ البتہ یہ لازمہ قہری ہے کہ جب کوئی چیز متوازن ہوتی ہے جمال اور خوبصورتی خود بخود اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ بس اصل معیار توازن ہے۔ مثلا دیکھیں ابھی ایک کیافہ ہے انسانی بشری، اور یہ خداوند عالم کی مخلوق ہے، اور مخلوق بھی کیا ہے؟ حسن مخلوق ہے نا، جس پہ خداوند عالم نے خود تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ یہ حسن مخلوق ہے نا۔ خوب جہاں پہ آنکھ ہونی چاہیے تھی وہیں پہ ہے، ناک جہاں پہ ہونی چاہیے وہیں پہ ہے، جہاں پہ ہاتھ ہونے چاہیے تھے وہیں پہ ہیں۔ بس یہاں پہ آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ حسن عمل ہے یعنی نیک عمل ہے۔ اب نیکی کا تصور خدا کے لیے نہیں ہے، یہ توازن ہے، یعنی جس عضو کو جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہیں پر ہے، چونکہ وہیں پر ہے اس لیے خوبصورت بھی نظر آتا ہے۔ بس حسن عمل یا احسن عمل اس توازن کو کہا جاتا ہے کہ جن کو اعضاء کے درمیان برقرار ہونا چاہیے، جس عضو کو جہاں پہ ہونا چاہیے وہیں پہ اگر وہ ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ توازن ہے۔ اس توازن سے خوبصورتی خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ مثلا ایک بعض ایسی صفات ہیں جو امام میں ہونی چاہیے، اگر وہ صفات اپنی جگہ پہ ہوں گی تو یہ امام کیا ہوگا؟ امام حسن یا امام احسن۔ اور اگر وہ صفات جو امت میں ہونی چاہیے وہ اپنی جگہ پر ہوں تو کیا ہوگی؟ امت حسن۔ اگر امت اپنے اس مرکز سے ہٹ جائے، اپنے توازن سے اپنے آپ کو جدا کر دے، یہ امت مذمومہ ہے۔ اور اگر امام اپنی صفات سے ہٹ جائے تو یہ امام عادل نہیں۔ اب فقہی مسائل آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ فقہی مسائل میں بعض ہیں کہتے ہیں کہ پیش نماز کے لیے یہ کام اگر وہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز کیا مطلب ہے؟ اگرچہ وہ افعال ایسے ہوں کہ از نظر شرعی حرام نہ ہوں، مشکل کیا تھی؟ کیونکہ حسن نہیں ہے، توازن برقرار نہیں ہے۔
اور یہ توازن کیوں برقرار نہیں کہا؟ اس لیے کہ تیرے مقام کے ساتھ یہ افعال سازگار نہیں، چونکہ آپ کے مقام کے ساتھ سازگار نہیں، آپ کے توازن کو کھو دیں گے، توازن کھوگا حسن سے خارج ہو جائے گا۔ صفات بھی اسی طرح سے آگا، صفات حسنہ ہوں اس فعل کے اندر، یعنی متوازن صفات ہوں، متوازن صفات یعنی جن صفات کو ہونا چاہیے وہ اس کے اندر ہوں، اگر وہ صفات اوپر نیچے ہو جائیں گی تو یہ فعل اپنے حسن ہونے سے خارج ہو جائے گا۔ مثلا آپ جاتے ہیں لوگوں کے اندر تبلیغ کرنے کے لیے، خوب تبلیغ کرنے کے لیے اب خدا نے صفات ذکر کی ہیں کہ آپ کو کلام کیسے کرنی چاہیے، کیسے؟ قولا لینا، خوب نرم زبان سے جب بات کریں گے تو یہ بات اثر کرے گی۔ خوب اگر لین اور نرمی آپ کی بات میں نہیں ہے، نحوہ بیان میں، تو یہ آپ کی تبلیغ حسن چونکہ توازن سے ہٹ گئی ہے۔ اگر یہ توازن کے دائرے میں ہوتی قطعاً اثر کرتی، اور یہ ہے نمونے ہیں آپ کے سامنے، بہت سے نمونے ہیں، آپ جائیں تبلیغ کرنے کے لیے، آپ اس توازن کو برقرار رکھیں، البتہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس توازن کو کیسے برقرار رکھا جائے، لیکن یہ مسلم ہے کہ جب توازن برقرار ہوگا قطعاً وہ اپنا اثر چھوڑے گی۔ خوب ادب کے اندر عرض کر رہے تھے کہ صفات ہونی چاہیے، پہلے صفات مثبت ہوں، دو صفات حسنہ ہوں۔ اسی لیے خداوند عالم نے جب کہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اکثر عمل نہیں مانگا ہے خدا نے، حسن عمل مانگا ہے، اور حسن عمل کی دو اور دو چار کی طرح، وہ کیا حسن عمل کس طرح سے آگا؟ مثبت عمل تو پہلے وہ ادب کی خصوصیت ہے، حسن عمل کیسے ہو؟ متوازن کیسا ہے؟ اس میں صفات متوازن، وہ صفات متوازن کس طرح سے ہوں کہ جتنا علم ہے اتنا عمل ہو۔ اگر یہ توازن کھو گیا حسن عمل سے خارج ہو جائیں گے۔ اسی لیے ظاہراً غرر میں ہے یہ روایت، امام امیر علیہ السلام سے ہے، اور اس میں بھی ہے پیغمبر اسلام سے بھی ہے کہ قسم ظہری رجلان، دو لوگوں نے میری کمر کو توڑ دیا۔ نہج البلاغہ میں بھی عالم متحتک وجاہل متنسک۔ عالم متحتک کون ہوتا ہے؟ حد کے حرمت کہتے ہیں نا، حد محرومیت کو کہتے ہیں۔ عالم جو متحتک ہے، محروم ہے، یعنی علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، یہ حسن عمل سے خارج ہو گیا ہے۔ اور ادھر جاہل متنسک، عبادت بہت کرتا ہے لیکن جہالت کے نتیجے میں دونوں توازن سے گر گئے ہیں۔ جب دونوں توازن سے گرے حسن عمل کی منزل سے خارج ہو گئے۔ خوب حسن عمل کی منزل سے خارج ہو گئے، اصل انسانیت سے گر گئے ہیں۔ انسان کس کا نام ہے؟ انسان حسن عمل کا نام ہے۔ جتنا ہم جانتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں، یہ حسن عمل ہے۔ اس حسن عمل کے نتیجے میں یہ انسان بنے گا۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نیک اعمال انجام دینے کے لیے نہیں کہا ہے نمازیں پڑھتے رہو، روزے حسن عمل انجام دو۔ حسن عمل انجام دو گے تو انسانیت کی منزل پہ آؤ گے۔ بس جس کے اندر حسن عمل نہیں، وہ مقام انسانیت میں بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً یہ اخبار پہ کارٹون دیتے ہیں۔ کارٹون کیا ہوتے ہیں؟ ایک شکل ہوتی ہے انسان کی اپنی، خوبصورت ہوتی ہے نا، متوازن ہوتی، ہر حصہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ اور کارٹون میں کیا ہوتا ہے کہ بگاڑ کے افراد و تفریط آ جاتا ہے، ناک لمبی کر دی، پیٹ چھوٹا کر دیا، ٹانگیں بڑھا دی، یہ کیا ہوتا ہے؟ کارٹون۔ یہ آج ملموس ہے، قیامت کے دن بھی کہیں کارٹون بن کے نہ جا پہنچنا بارگاہ الہی میں۔ اور یہ کارٹون جو بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ اسی توازن کو کھو دینے سے۔ یہ توازن جب کھوتا ہے تو پھر کارٹون بنتا، پھر انسان نہیں ہوتا۔ اب روایات میں امام صادق علیہ السلام سے ہے، کہا کہ مولا آپ ہماری شفاعت کریں گے؟ امام علیہ السلام نے کہا برازخکم معکم، عالم برزخ میں خود انتظام کر کے آنا ہے۔ باس بڑھے گی انشاءاللہ تو وہاں پہ عرض کروں گا کہ عالم برزخ پھر کیا ہے اور کس طرح سے انسان کو کون سا سفر ابدی درپیش ہے جس میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ لیکن امام نے کہا اگر محشر میں انسانی شکل میں آ گئے تو ہم شفاعت کریں گے، بس انسانی شکل میں جانا معیار ہے۔ اس حدیث میں یہاں آگے پڑے گا، جی اسی حدیث کا کہ برزخ میں انتظام خود کر کے آؤ، محشر میں اگر انسانی شکل میں آ جاؤ گے تو اس کے بعد ہم آپ کی شفاعت کر دیں گے۔ لیکن اگر عالم معاشر میں کارٹون بن کے آئے تو پھر شفاعت نہیں ہوگی۔ اور یہ کارٹون کیسے بنتا ہے کہ جیسے حسن عمل کے دائرے سے انسان
خارج ہوگا، توازن کھو دے گا. توازن جب کھوئے گا تو بس انسان کیا ہے؟ وہ کارٹون بنا. یعنی انسان انسان نہیں ہے، بس انسانی شکل حسن عمل سے وجود میں آئے گی. لیکن عجیب بات ہے کہ آیت کے اندر کلمہ یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. حسن عمل بھی معیار نہیں ہے. حسن عمل آپ کو انسانیت پر لائے گا اور احسن عمل آپ کو انسانیت کا امام بنا دے گا. حسن عمل اگر کیا تو آپ انسانیت کے دائرے میں ہیں. اگر بشریت کا امام بننا چاہتے ہو تو پھر احسن عمل کی منزل پہ آؤ. عموماً ہم قرآن کی دعائیں پڑھتے ہیں اور ان دعاؤں میں کیا ہوتا ہے نا قرآن کی دعا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. یہ آیت فقط ہمارے ائمہ کے لیے تو نازل نہیں ہوئی نا، پوری بشریت کے لیے. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ہمیں متقیوں کا امام بناؤ. بھلے یہ دعا کر دینے سے کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا، عمل سے اثر ظاہر ہوگا. عمل ایسا کرو کہ خدا تمہیں متقیوں کا امام بنائے. اور عمل سے کیسے ظاہر ہوگا؟ بھلے حسن عمل نہیں، احسن عمل کو انجام دو. بس حسن عمل یا کلن حسنا یا احسن کہتے ہیں توازن عمل کو. ایک ہے توازن عمل اور ایک ہے توازن سے بھی اوپر کی منزل. اور مثال سے عرض کروں، آپ جاتے ہیں تقریر کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ کرنے کے بعد آپ ایک دین کی بات کرتے ہیں اور بات آپ نے صحیح کی ہے، اور فوراً ایک آدمی اٹھ کر آ جاتا ہے، کہتا ہے آقا آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، بات بالکل دینی کی ہے. اگر اس پیرائے میں بیان کرتے تو اثر اس کا کچھ اور ہوتا. دوسرا نمونہ تاریخ سے عرض کر دوں، مثلا وہی جو معروف واقعہ ہے امام حسنین کا کہ بوڑھے نے وضو غلط کیا. یہ ایک راستہ حسن عمل کا کیا تھا کہ حسنین جاتے بتا دیتے کہ آپ نے غلط کیا، اگر یوں کر لیں تو ٹھیک ہے. یہ حسن عمل ہوتا. لیکن عملاً کر کے یہ بتایا تاکہ اس کو بھی شرمندگی نہ ہو، یہ احسن عمل ہے. اسی لیے امام صادق کی تیسری حدیث کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم. احسن عمل اگر چاہتے ہو تو دعوت دو، لیکن حسن عمل بھی مطلوب ہے لیکن احسن عمل مطلوب تر ہے. بس فعل کے اندر کب ادب آئے گا؟ جب دو صفات ہوں. ایک صفات مثبت کا مجموعہ، دو صفات حسنہ کا مجموعہ ہو. ان دو صفات کے بعد یہ فعل کس سے متصف ہو جائے گا؟ ادب سے. بس ہمارے فعل کے اندر، ہمارے عمل کے اندر کب ادب آئے گا؟ کب ہمارے اعمال کو آداب کا نام دیا جائے گا یا ہمیں خود با ادب انسان کہا جائے گا؟ جب ہمارے اعمال کے اندر صفات مثبت ہوں ایک اور صفات حسنہ ہوں یعنی متوازن صفات ہوں. اس کے بعد یہ ہمارا فعل کیا ہو جائے گا؟ فعل با ادب کہلائے گا، عمل با ادب کہلائے گا. اب دوسرے مرحلے میں خود اس فعل اور عمل کی کچھ شرائط بھی ہیں کہ ان شرائط کے ہوتے ہوئے یہ متصف ہوگا ادب سے. اور یہ مسلم ہے کہ جب صفات مثبت ہوں یا صفات حسنہ ہوں خوبصورتی خود بخود آ جائے گی. لہذا ہم جو حسن کا معنی خوبصورتی کرتے ہیں، خوبصورتی لازم المعنی ہے. یعنی جب چیز متوازن ہوتی ہے قطعاً خوبصورتی آ جاتی ہے. بس حسن کا معنی خوبصورتی نہیں ہے. حسن کا معنی توازن، توازن کے نتیجے میں جمال آ ہی جاتا ہے، خوبصورتی آ ہی جاتی ہے، زیبائی آ ہی جاتی ہے. لازمہ توازن زیبائی ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ توازن ہو اور خوبصورتی اس کے اندر نہ ہو. بس ممکن ہی نہیں ہے کہ علم کے مطابق عمل ہو اور انسانی شکل انسان کی اپنی متحقق نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. لہذا اس حدیث کے تناظر میں پس صفات حسنہ اور صفات مثبت کے مجموعے کو جو بھی فعل واجد ہوگا وہ فعل با-ادب کہلائے گا اور عمل با-ادب کہلائے گا. اب کچھ شرائط بھی ہیں اس فعل کے لیے کہ جس فعل کو آپ ادب کے ساتھ متصف کرتے ہیں. سب سے پہلی شرط کہ وہ انسانی فعل ہو. جس کو آپ ادب سے متصف کر سکتے ہیں وہ صرف عمل انسانی ہو. مثلا بعض حیوانات ہیں بڑے خوبصورت دقیق کام انجام دیتے ہیں لیکن آپ جانوروں کو با-ادب نہیں کہتے ہیں. خوب وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. ہم نے وحی کی نحل کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف، کیا کرو؟ کہا کہ پہاڑوں کے اوپر جا کر بلندیوں پہ اپنا مسکن تلاش کرو، مسکن وہاں پہ بناؤ اور پھر کیا کرو کہ سارے ثمرات سے
وہ سارا رس چوز کر اپنے لے جائیں اور لے جانے کے بعد پھر وہ پوری داستان وہاں پہ وہ کتنا دقیق کام کرتی ہے. اور یہ خود ایک ہے کیا کہتے ہیں ترغیب ہے اور انسان کے لیے کہ واقعاً ان کے اندر غور کرے انسان. اور غور کرنے میں اسی لیے خدا نے کائنات بنائی انسان کے لیے کہا کہ اس کے اندر کیا کرو غور و فکر کرو. علامہ طباطبائی کے لیے ہے رضوان اللہ تعالی علیہ خداوند عالم ان کے درجات بلند کرے. ایک چھوٹا سا سیب دیتے تھے تو علامہ کھانے سے پہلے گھنٹوں گھنٹوں خود اس کو دیکھتے رہتے تھے یہ کیسے بن گیا, کیسا خوبصورت ہے یہ کتنا خوبصورت ہے, اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا. یہ کائنات ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کے طور پہ بنائی گئی ہے اور ہم معذرت کے ساتھ کہ بالکل بعض جانوروں کی طرح جب سامنے آتی تو ٹوٹ پڑتے ہیں. بھلے کھانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا, غور و فکر کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. غور و فکر کریں خود اسی کے اندر. اگر خود علامہ کی بات ہے چھوٹا سا اس پہ مطلب یہی سیب جب درخت کے ساتھ وابستہ تھا اس کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ پانی کی بھی ضرورت تھی, آکسیجن کی بھی ضرورت تھی, سورج کی تمام لوازم کی ضرورت تھی, سورج کی روشنی کی بھی ضرورت تھی. جب تک یہ اپنے درخت سے وابستہ ہے سورج کی روشنی اس کو پروان چڑھا رہی ہے, آکسیجن اس کے اندر تراوت پیدا کر رہی ہے, پانی اس کے اندر وہ وٹامنز پیدا کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا, یعنی اس کی رشد اور تکامل میں سارے مل کے کام کر رہے ہیں, معاون ہیں, مددگار ہیں. لیکن جیسے ہی یہ سیب اپنے درخت سے الگ ہوتا ہے اب وہی سورج کی روشنی اس کو خراب کر رہی ہے, آکسیجن اس کو بدبودار کر رہی ہے, پانی کے اندر رکھ دیں گل سڑ جاتا ہے. یعنی کیا ہے اگر غور کریں تو کیا نقطہ سمجھ میں آتا ہے, اپنے مرکز سے اتصال شرط ہے اگر تکامل میں جانا ہے تو. اگر مرکز سے تکامل ہے, مرکز سے وابستگی ہے, پوری کائنات آپ کے لیے معاون بن جائے گی اور آپ کو راہ کمال کی طرف بڑھائے گی. لیکن اگر مرکز سے ہٹ گئے پھر یہ پوری کائنات رسوا کرنے کے درپے ہو جائے گی. اسی لیے کہا کہ دعائے عرفہ میں 2 جملے امام حسین علیہ السلام کے اور اردو میں ترجمہ, جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا. بس اتصال ضروری ہے اس ذات کے ساتھ, اس مرکز کے ساتھ. اور کلن انبیاء آئے ہی اسی مرکز سے متصل کرنے کے لیے ہیں. جو متصل ہو جاتا ہے اب اسی کے پھر ترانے گاتے ہیں, گیت گاتے ہیں, فضائل پڑھتے ہیں. وہ بس پہلی شرط فعل انسانی ہو, چونکہ دوسرے مخلوقات کے افعال کو ادب کا نام نہیں دے سکتے. بس عمل انسانی ہو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ادب ہے یا یہ بھی ادب ہے, یہ فعل یا عمل با ادب ہے اگر فعل انسانی ہے. دوسری شرط اور اس میں فعل انسانی اور دوسرے ان کے فعل میں یعنی کیسے پہچان؟ ہاں اب یہ آئے گا انشاءاللہ, عرض کروں گا, لیکن کیونکہ سوال کیا بیچ میں عرض کر دوں. انسان ابھی جب دوسری شرط بیان ہو جاتی تو پتہ چل جاتا کہ کیوں ہم ان کو ادب سے متصف نہیں کر سکتے. دوسری شرط بیان کر اسی کے ذیل میں عرض کر دیتا ہوں. دوسری شرط اس عمل کی اور اس فعل کی کہ ہم اس کو اگر اپنے ادب کے ساتھ متصف کریں کہ یہ عمل اولاً انسانی ہو, ثانیاً عمل اختیاری ہو. اختیار کے ساتھ جب انجام دیں گے تب متصف ہوگا ادب کے ساتھ. اگر بغیر اختیار کے دے رہے ہیں تو نہ وہ ادب سے متصف ہے نہ بھی ادبی سے متصف ہے. مثلا ایک آدمی ہے, زبردستی آپ نے اس کو گرایا, گرانے کے بعد شراب انڈیل دی اس کے گلے میں, گلے سے نیچے اتر بھی گئی, اس فعل کو آپ ادب کہیں گے یا بھی ادب؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا عمل اختیاری نہیں تھا. اور یہ جتنی مخلوقات ہیں انسان سے ہٹ کر وہ جتنے اعمال انجام دیتے ہیں اختیار سے انجام نہیں دیتے ہیں, غریزے کی بنیاد پہ انجام دیتے ہیں. مانا کروں گا بعد میں کہ غریزہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ 3-4 مفہوم ہیں جن کو ہم عموماً آپس میں خلط کر جاتے ہیں نا. کلن طبیعت, غریزہ, جبلت اور فطرت, یہ 4 مفہوم ہیں. فطرت کا واجد انسان ہے, بقیہ جو مراحل ہیں وہ انسان کے اندر ہیں, لیکن ترہ امتیاز انسان کا فطرت کی وجہ سے ہے. اور ہم کبھی فطرت کا معنی بھی نیچر کر دیتے ہیں کہ غلط ہے, انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. بس دوسری شرط عمل کے اندر کیا ہو, اختیاری فعل ہو, اختیاری عمل ہو,
تب وہ ادب سے متصف ہوگا. اگر اختیاری نہیں ہوگا تو ادب سے متصف نہیں ہو سکتا. اور آخری شرط کہ وہ فعل مشروع ہو، جائز عمل ہو، جائز فعل ہو. پس اگر مشروع فعل نہیں ہے تو اس کو انجام دینے سے انسان باادب نہیں، فعل بھی ادب سے متصف نہیں ہوتا. پس ادب کی خصوصیات، ادب کی دنیا میں ہر عمل کو واجد ہونا چاہیے، بعض صفات کا اور بعض شرائط کا. 3 شرائط ذکر کی، 2 اوصاف ذکر کیے. ان 5 چیزوں کے مجموعے کو جس عمل کے اندر ہوں گے اس عمل کو آپ ادب کا نام دے سکتے ہیں. اور وہ عمل جس سے سرزد ہوگا اس کو آپ باادب انسان کہہ سکتے ہیں. اگر یہ 5 خصوصیات اس کے اندر ہوں، ان 5 خصوصیات کے ساتھ آپ سے ایک عمل سرزد ہوتا ہے، یہ عمل باادب، اور جس سے سرزد ہو رہا ہے وہ باادب انسان ہو جائے گا. اور جیسے ہی یہ ان چیزوں سے خالی ہوگا، ایک ایک شرط کو آپ کم کرتے چلے جائیں، اور وہ عمل جب سرزد ہوگا تو عمل بھی ادب ہے، عمل انجام دینے والا بھی ادب انسان ہے. پس سب سے پہلے ادب ہمارے اندر ہونا چاہیے. نقطہ دوم یہ ہے کہ ہم آداب کو اخلاق سے الگ کریں. سب سے پہلا سوال یہ کہ پھر آداب اور اخلاق میں فرق کیا ہے؟ کس کو ہم ادب کہیں اور کس کو اخلاق کہیں؟ خب سب سے پہلے معنی کر دوں اس کا بھی، خلق کا 2 کلمے قرآن نے ذکر کیے ہیں. ایک ہے خلق، ایک ہے خلق. خلق خے کے اوپر زبر ہے اور خلق خے کے اوپر پیش ہے. اور خلق اور خلق جب ایک زبر اور یعنی ایک حرکت سے حقیقت زمین تا آسمان فرق کر جاتی ہے. خلق کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا، جو چیز نہ ہو اس کو حقیقت دے دینا، اس کو ہستی دے دینا، اس کو وجود دے دینا. یہ کیا ہے؟ خلق. اس اعتبار سے خلق کس کا کام ہے؟ صرف اللہ کا کام ہے. خدا عالم نے پورے قرآن میں کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اگر فرصت ہوئی بیچ میں تو یہ آسن تقویم کیا ہے اس کو ذرا کھولنے کی ضرورت ہے کہ آسن تقویم میں کیسے ہم خلق ہوئے اور انسان کی حقیقت حال کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے کھول کر بیان کیا ہے، اگر یہی مطلب، صرف یہی مطلب انسان پہ عیاں ہو جائے، اصل بقیہ دین پہ نہ بھی ہو تب بھی انسان دین کی وادی میں چل نکلتا ہے. یعنی اتنا انرجی اس کو مل جاتی ہے کہ اس کے بعد اتنی معرفت آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دیتا ہے کہ واقعاً اگر میں یوں ہوں اور میرے خالق نے مجھے یوں بنایا تو مجھے چلنا ہی چاہیے دین پہ، البتہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر. بس خلق عدم سے وجود میں لانا ہے. جو ہستی سے متصف نہیں تھا اس کو ہستی سے متصف کرنا، یہ کام خلق کہلاتا ہے، اور یہ صرف اللہ کا کام ہے. خالق وہی ہے. خوب خلق کیا ہے؟ خلق کہتے ہیں اسی خلق شدہ چیز کے اندر کسی تبدیلی کو ظاہر کرنا. خلق شدہ چیز کے اندر تبدیلی اور تغیر کو ایجاد کرنا، یہ خلق کہلاتا ہے. مثال دوں، ابھی بہت سے نمونے ہیں. درخت زمین سے جب باہر آتا ہے تو یہ باہر کون لے کے آتا ہے؟ خدا. سورہ واقعہ میں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تم نکالتے ہو بیج سے درخت کو یا ہم نکالتے ہیں؟ تمہارا کام کیا ہے؟ فقط حرث. حرث کس کو کہتے ہیں؟ ہیرے سے حرث یعنی بیج کو ڈالنا، یہ تمہارا کام ہے. بس زمین کے اندر ڈال کے چلے جاؤ بس. اس کے بعد کیا ہے؟ خلق کی منزل میں لانا، یہ ہمارا کام ہے. ہم زارع ہیں، تم زارع نہیں ہو، تم حارث ہو. تمہارا کام فقط بیج کو ڈال دینا ہے بس. زارع ہم ہیں. اور زارع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ واقعاً کتنے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن کے. زارع کہتے ہیں ایک ایسی چیز کہ جس کے اندر ایک صلاحیت تھی ایک کمال تک جانے کی، اس صلاحیت کو یعنی بالقوہ صلاحیت کو بالفعل میں تبدیل کر دینا. کا یہ کام اللہ کا، تمہارا نہیں ہے، ہم کریں گے. یہ بیج کو پودا ہم بنائیں گے، پودے سے درخت ہم بنائیں گے. بس عدم سے وجود میں ہم لائیں گے. پھر تم کیا کرو گے؟ کہ تم اسی خلق شدہ چیز میں تبدیلی کر سکتے ہو. کیا مطلب؟ اسی درخت کو کاٹ کر کرسی بنا سکتے ہو، درخت کاٹ کر دروازہ بنا سکتے ہو، درخت کاٹ کر
سی ڈی بنا سکتے ہو، بہت سے کام آپ اس سے لے سکتے ہیں، یہ کیا کیا آپ نے؟ اسی درخت میں جو خلق شدہ تھا آپ نے کیا کی؟ تبدیلی کی، وہ کاٹ پیٹ کے ادھر ادھر کر دیا. یہ اسی تبدیلی کو عربی میں خلق کہا جاتا ہے. دوسری مثال مثلا یہی سر کے بال ہیں، ہر قسم کی تبدیلی ہر قسم کی تبدیلی کر سکتے ہیں. مثلا اسی سے آپ اسی لکڑی سے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ خوبصورت تصویریں بھی بنا سکتے ہیں، بدترین صورت بھی بنا سکتے ہیں. خوب اس سے آپ قرآن بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ وہ لکڑی کاٹ کر گالیاں بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں. یہ تبدیلی آپ کے ہاتھ میں، اسی تبدیلی کو خلق کہا جاتا ہے. مثلا دوسری مثال، مثلا خداوند عالم نے ہمیں بال دیے ہیں، سر کے بال ہوتے ہیں، داڑھی کے بال ہوتے ہیں. خوب یہ اگتے ہمارے اختیار سے نہیں ہیں، پروان ہمارے اختیار سے نہیں چڑھتے ہیں. یہ اگانا یا پیدا کرنا یہ قدرت کا نظام ہے، اس کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ان کو سنوار سکتے ہیں. سنوار سکتے ہیں کیا مطلب؟ اس کے دو انداز ہیں. ایک مرتبہ آپ ان کو اس طرح سنوارتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا کہتا ہے شریف انسان ہے، اور ایک مرتبہ ان بالوں کی حالت ایسے بناتے ہیں کہ دور سے کہتے ہیں یار اوباش آدمی ہے، بدماش ہے. بس سنوارنا یہ دو طرح سے ہے، یعنی یہ ہمارا کام ہے. ہم ان کو اچھے انداز میں سنواریں تب بھی کر سکتے ہیں، برے انداز میں سنواریں تب بھی کر سکتے ہیں. پس خلق یعنی خلق شدہ چیز کے اندر تبدیلی کو رونما کرنا. اور اسی سے بعض مکاتب ہیں اعتقادی جن کو جھانسا بھی ہوا ہے بیچاروں کو، نہ سمجھ پائے کیونکہ اہل بیت کے در سے ہٹے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں ہے، واقعا سمجھ میں نہیں آتا ہے جب اہل بیت کے دروازے سے آدمی ہٹتا ہے. ان کو یہ مشکل ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا عقائد کی بات میں کہ اگر انسان اپنے اعمال کا خالق ہو تو خالق متعدد ہو جائیں گے، شرک لازم آئے گا. اگر یہ اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے تو پھر جبر لازم آئے گا. پھر کیا کریں؟ بھلے آؤ اہل بیت کے دروازے پہ، وہ بتائیں گے کہ نہ خالق متعدد ہیں نہ جبر لازم آتا ہے. کہ جب عمل انجام دیتا ہے تو یہ خالق نہیں ہے، یہ خلق کی منزل پہ ہے، اور خلق اختیار سے انجام دیا جاتا ہے. بس خالق بھی نہیں ہے، جبر بھی نہیں ہے. اور وہ کس طرح سے ہے؟ کہ اسی انسانیت کو جو خداوند عالم نے بالقوت طور پہ دنیا میں بھیجا ہے، اسی کو بالفعل کی منزل پہ لانا آپ کا کام ہے. اور یہ جو بالفعل کی منزل پہ آپ لے کے آئیں گے اسی کو کہا جاتا ہے خلق، جس کی جمع کیا ہے؟ اخلاق. دو جمع استعمال ہوتی، خلق اور اخلاق. انکا لعلی خلق عظیم. اب وہ کیا ہے؟ دیکھیں اب پھر ملموس ایک مثال عرض کروں جس سے فوراً مطلب ذہن میں آ جائے. دیکھیں عموماً ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ خالی پلاٹ دیا جاتا ہے، بھئی یہ خالی پلاٹ ہے زمین کا، اس کے اوپر آپ اپنی بلڈنگ کھڑی کر لیں. اب یہ جو بلڈنگ آپ کھڑی کریں گے آپ کے اختیار میں، جس طرح مرضی اس کے اندر تبدیلی کر دیں. ایک دروازہ رکھیں، دو دروازے رکھیں، کھڑکی رکھیں نہ رکھیں، پنجرا بنائیں نہ بنائیں، جہاں پہ وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں جو آپ بنائیں گے وہ آپ کا ہی محصول اور آپ کا نتیجہ ہے. بس خلق کیا ہے؟ اس خالی پلاٹ کو دینا. خلق کیا ہے؟ اس کے اوپر بلڈنگ قائم کرنا. اسی لیے یہ جو ایک جھانسا ہوا ہے ہمیں، خداوند عالم نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو مکمل انسان بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے. جملے میں غور کیا؟ مکمل انسان بنا کر خدا نے نہیں بھیجا، انسان بننے کے لیے بھیجا ہے. یعنی ہم نے بالقوت میں انسان کی منزل تک جانے کی صلاحیت دے کر بھیجا ہے. انسانی شکل کون بنائے گا؟ کا خود بناؤ گے. پلاٹ دیا، عمارت خود تعمیر کرو اس کے اوپر انسانیت کی. خوب جس طرح ہم نے خلقت تمہیں عظیم دی ہے، آیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اس کے اندر خولوں کے عظیم بھرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ تقاضا ہے اسی چیز کا. خوب آئے پیغمبر اسلام کو بھی خداوند عالم نے خالی پلاٹ دیا انسانیت کا، لیکن جب پیغمبر اسلام نے اس کے اندر انسانیت کی بلڈنگ تعبیر کی تو خالق کائنات نے کہا انکا لعلی خلق عظیم. جتنی ہم نے خلقت عظیم دی، اس خلقت عظیم کے اندر آپ نے خلق عظیم کا کیسا رنگ بھرا کہ ہم نے اٹھا کر پوری بشریت کے لیے اس کو اسوہ بنا دیا، نمونہ عمل بن گیا. کہا اس طرح سے رنگ بھرو اپنی انسانیت کے اندر. بس ہم بالقوہ خلق ہوئے ہیں، خلق کرنا ہمارا کام نہیں ہے. اس خلق شدہ چیز کے اندر تبدیلی کرنا یہ
ہمارے اختیار میں، اور اسی تبدیلی کو عربی میں خلق کہا جاتا ہے۔ بس خدا نے کہا ہم نے جب خلق کیا الہمہا فجورہا و تقواہا، یہ ہم نے دے دیا ہے، لیکن خلق کی منزل میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، چاہو تو تزکیہ نشو و نما کی منزل پہ لے آؤ اپنے آپ کو، اور چاہو تو اس کو یہیں پہ دفن کر دو، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ دفن کرو گے تو بھی اپنا کام ہے آپ کا، اگر نشو و نما کی منزل پہ لے کے آتے ہیں تب بھی آپ کا اپنا کام ہے۔ بس خلق شدہ چیز کے اندر تبدیلی کا نام ہے، جس کی جمع خلق بھی استعمال ہوتا ہے اور اخلاق بھی استعمال ہوتا ہے۔ یا دوسرا معنی جو آپ عموماً آپ عربی میں کہتے ہیں، خلق کہتے ہیں سجیہ کو۔ سجیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صفات نفسانی، اوصاف انسانی۔ ہاں، دعائے زیارت جامع کبیر وسجیتکم الکرم، اصل تمہاری صفات نفسانی ہے ہی کرم کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تم سے سوائے کرم کے اور کچھ صادر نہیں ہوتا ہے۔ خوب، یہ سجیہ کیا ہے؟ یہیں پہ تھوڑا سا فرق بیان کرنا تھا۔ دیکھیں ہاں، ایک ترتیب ہے، ترتیب طولی، ادب، اخلاق، عقیدہ۔ ادب، اخلاق، عقیدہ۔ کیا مطلب؟ اگر عقیدہ عظیم ہے، پاک و پاکیزہ، سجیہ، خلق، اخلاق بھی عظیم ہوگا۔ اگر اخلاق عظیم ہے تو ادب بھی عظیم ہوگا۔ خوب، یہاں سے ہم سیر نزولی اور صعودی دونوں میں معلوم کر، با ادب انسان دیکھیں پتہ چلے گا بہت با اخلاق ہے، با اخلاق انسان دیکھیں پتہ چلے گا بہت با معرفت انسان ہے۔ نیچے آ جائیں، بی ادب انسان کو دیکھیں پتہ چلے گا بد اخلاق انسان ہے، بد اخلاق ہے، بد عقیدہ بھی ہے۔ اب یہ ترتیب ہے منطقی جو قرآن نے بھی ذکر کی ہے اور خود ہمارے عقائد کا حصہ بھی ہے، وہ ہے کیا کہ اگر یہ آداب کہاں سے وجود میں آتے ہیں؟ کہ آداب ہمیشہ اخلاق سے وجود میں آتے ہیں، پھر اخلاق اور منزل ہے، ادب اور منزل ہے۔ بس ادب کیا ہے؟ عمل انسانی، فعل انسانی۔ وہ یہ فعل انسانی کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ کہ یہ اخلاقیات، خلقیات، سجایا، اوصاف نفسانی سے وجود میں آتے ہیں۔ یعنی آپ کے نفس کے اندر کوئی صفت ہے جو صفت آپ کو اس عمل کو انجام دینے پر اکساتی ہے۔ آپ کے نفس کے اندر صفت صداقت راسخ ہو گئی ہے جو آپ کو سچ بولنے پہ مجبور کرتی ہے، یا صفت کذب انسان کے نفس کے اندر ثابت ہو جاتی ہے جو انسان کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ انسان کے نفس کے اندر صفت عبودیت راسخ ہو جاتی ہے جو عبادت کی منزل پہ انسان کو لا کھڑا کرتی ہے، اور جب صفت شیطنت نفس کے اندر راسخ ہو جاتی ہے تو انسان کو عبادت کی منزل پہ نہیں لانے دیتی۔ پس اخلاق ان صفات کا نام ہے جو نفس انسانی کے اندر راسخ ہوتی ہیں، انہی صفات کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور سجیہ یعنی ان اچھی صفات کو کہتے ہیں یا مطلقاً سجیہ مطلقاً صفات ہے، اب حسنہ ہوں یا سیئہ ہوں فرق نہیں کرتا۔ ویسے اخلاق بھی مطلقاً صفات کو، ہاں، اسی لیے اخلاق بھی مطلقاً صفات نفسانی کا نام ہے، ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب بعد میں آج ہوگا کہ طریقہ کیا ہے، لیکن ابھی فرق یہ بیان کرنا تھا کہ اخلاق ان صفات کا نام ہے جو صفات نفس انسانی کی ہیں، جو راسخ ہو جائیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ملکہ راسخہ نفس، ملکہ بن جائے، یعنی نفس کے اندر یہ ملکہ بن چکا ہے، سچ بولتے ہیں، اور ایسا ملکہ بن چکا ہے کہ جب خواب میں بھی ہوتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یہ راسخ کیسے پھر؟ اب یہ وہ عرض کیا کہ یہ دوسرا سوال ہے کہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، یہ پہلے فرق واضح ہو جائے کہ ادب کیا ہے، اخلاق کیا ہے، پھر بعد میں انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ بس ان صفات کو جب نفس میں راسخ ہو جاتی ہیں تو ملکہ بنتا ہے، پھر اخلاق وجود میں آتا ہے۔ بس اخلاق ان صفات کا نام ہے، اگر نفس کے اندر وہ صفات آ جائیں، ان صفات سے جو اعمال سرزد ہوں گے وہ اعمال انہی صفات کی عکاسی کر رہی ہوں گی کہ اس کے اندر کون سی صفات ہیں۔ کانے انسان ہے، لالچی انسان ہے، اچھا انسان ہے، برا انسان ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، عبادت گزار ہے، مستکبر ہے، شیطان ہے، ملک ہے، کیا ہے؟ بس اعمال ان صفات کی عکاسی کرتے ہیں جو ہمارے نفس کے اندر راسخ ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو اعمال ظاہر ہوں گے اسی کو پھر ادب کہیں گے۔ ہاں، وہ عمل جو سرزد ہوگا انسان سے، اس عمل کو متصف کریں گے ادب سے،
اور وہ صفات کس سے متصف ہوتی ہیں؟ کہا وہ اخلاق سے متصف ہوتی ہیں. ان صفات کو ہم اخلاق کا نام دیتے ہیں کہ جو مادر اور اساس اور بنیاد بنتی ہیں ان اعمال کا اور ان افعال کا. اب وہ صفات کس طرح سے؟ ابھی ایک نمونہ عرض کر دوں تاکہ بات اور ذہن میں آ جائے. ایک مرجے کا ہے، اب نام ذہن میں نہیں ہے، اگر نام آگے تو بعد میں عرض کروں گا. انہوں نے اتنا، اور آپ کو پتا ہے کہ ملکہ کیا ہوتا ہے؟ ملکہ تکرار عمل سے وجود میں آتا ہے. اتنا عمل کرو کہ وہ صفت راسخ بن جائے آپ کے نفس کے اندر، کہ جس صفت کو آپ سے زائل کرنا ممکن عادت سے نہ بڑھ کر. عادت سے بڑھ کر. اب وہ ہے چونکہ پہلے عادت ہے، پھر حال ہے، پھر ملکہ ہے، پھر درجہ ہے. انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ عرض ہو جائے گا. دیکھیں شروع میں ہمیں ڈرائیونگ نہیں آتی، کیا کرتے ہیں؟ سیکھتے ہیں، کبھی گاڑی ادھر ماری، کبھی ادھر ماری، کبھی کیا. خوب یہ تکرار عمل کے بعد ایک دن پھر ملکہ بن جاتا ہے. وہ جب ملکہ بنتا ہے تو پھر اگر خواب میں بھی کوئی گاڑی دے تب بھی صحیح چلا رہے ہوتے ہیں. خوب اگر یہ ملکہ نہ بنے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خوب گاڑی اگر خواب میں دے تو آدمی نہیں چلا پاتا. اس عالم کا یہ تھا، کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اتنا تمرین اور مشق کی منزل پہ ڈالا ہے، اپنے آپ کو نامحرم کی نگاہ سے محفوظ رکھا ہے کہ اگر خواب میں بھی کوئی نامحرم سامنے آتی میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں. یہ ملکہ ہے، یہ اخلاق ہے. اخلاق کو اس حد تک اپنانا ہے. بس اخلاق کس کا نام ہے؟ ان صفات نفسانی کا نام ہے جو نفس کے اندر راسخ ہوتی ہیں. جو نفس کے اندر راسخ ہو جائے وہ صفات اخلاقی کہلاتی ہیں، وہ ملکات ہیں، وہ سجایا ہے انسان کے. اور ان صفات کے نتیجے میں جو انسان سے عمل سرزاد ہوتا ہے وہ عکاسی کر رہا ہوتا ہے، وہ آئینہ ہوتا ہے انسان کی صفات کا کہ یہ کتنا انسان ہے، کس درجے کا انسان ہے. البتہ مطلب اس سے وہ رہ گیا، وہ یہ کہ اخلاق پھر کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ کہ اخلاق معرفت سے وجود میں آتا ہے. یعنی وہ صفات بھی پھر پشتوانہ رکھتی ہیں، وہ عقائد سے وجود میں آتی ہیں، معرفت سے وجود میں آتی ہیں. وہ جس کی جتنی معرفت خدا اور توحید کے ساتھ گہری ہے اس کے سجایا بھی اتنے عمیق ہے، اور جن کے سجایا عمیق ہے ان کا عمل بھی بہت عظیم ہے. لہذا آپ جا کر دیکھ لیں بشریت کے اندر جو جتنا زیادہ خدا شناس تھا اتنا زیادہ بااخلاق تھا، اور جو جتنا بااخلاق تھا وہ میدان عمل میں اتنا ہی باادب انسان تھا. عموماً آپ جا کر دیکھیں آغا جوادی کے لیے ہے، آغا جوادی عاملی خدا عالم ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، واقعاً یہ حوضے کے ستون ہیں کہ جن کی واقعاً ابھی قدردانی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ جب ہاتھ سے نعمت چھن جائے اس کے بعد ہم، چونکہ عموماً ہم مردہ پرست ہیں، جب تک زندہ ہوتا ہے قدر نہیں کرتے ہیں، جب مر جاتا ہے پھر کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کھو گیا. گاڑی میں آتے ہیں درس دینے کے لیے تو گاڑی میں ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے، حالانکہ کوئی عیب نہیں ہے، ٹیک کے لیے ہے ہی گاڑی کی سیٹ ٹیک کے لیے، ٹیک نہیں لگا. آپ اندازہ کر لیں، اب کبھی آ رہے ہوں مسجد اعظم میں آتے ہیں درس دینے کے لیے، تفسیر کا 11 سے 12 یعنی ظہرین سے 1 گھنٹہ پہلے آپ عمدن کسی دن کھڑے ہو جائیں، جب گاڑی پہ آ رہے ہوں یا جا رہے ہو آپ دیکھیں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوں گے ٹیک نہیں لگا کے بیٹھتے ہیں. بعد میں کسی نے پوچھا بھی شاگرد نے کہ آغا، تو کہتے ہیں محضر خدا میں ہے، محضر خدا میں پھیل کر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ ادبی ہوتی ہے. دوسرا واقعہ عرض کر دوں، شیخ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، البتہ مراد وہ نہیں ہے کہ آدمی جب مریض ہو تب بھی نہ کرے نا، اب صحیح سالم ہوں تب. شیخ مطہری کے لیے امام خمینی نے بولنا چھوڑ دیا، گفتگو کرنا چھوڑ دی، 3 دن تک نہیں بولے، اور شہید بہت پریشان ہوئے چونکہ بہت زیادہ چاہتے تھے. اور شہید کا یہ جملہ ہے کہ جمعرات کو امام خمینی درس اخلاق دیتے تھے، اس ایک درس اخلاق کی بنیاد پہ ہمارا پورا ہفتہ بڑی پر انرجی کے ساتھ گزرتا تھا اور عبادت میں لذت آتی تھی. تو امام نے 3 دن بولنا چھوڑ دیا، تو شہید نے جا کر پوچھا کہ آخر مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے کہ جس بنیاد پہ آپ اتنا. امام نے کہا اگر 3 دن سے زیادہ گنجائش ہوتی شریعت میں تو میں نہیں بولتا، لیکن شریعت نے چونکہ کہا ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع کلامی جائز نہیں، اس لیے میں. خوب شہید نے کہا کہ بالآخر غلطی متوجہ کریں. کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور ٹیک لگا کے قرآن پڑھ رہے تھے. جب قرآن کے معذر میں ہوں قرآن کو ادب کے ساتھ اٹھائیں، قرآن کی تلاوت ادب کے ساتھ کریں. خوب یہ با ادب تلاوت انسان کو انسانیت کی منزل پہ لے جاتی ہے. ہم ٹانگیں پھیلا کے سو رہے ہوتے ہیں، اچھے لباس میں نہیں ہوتے ہیں. آداب عرض کروں گا انشاءاللہ بعد میں کہ واقعی یہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ چلے ہم کس کتاب کے معذر میں ہیں اور کس کتاب کی ہم تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کیوں ہم بھی تلاوت کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا ہے،
بزرگان ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں اثر لے لیتے ہیں، کیوں؟ وہ باادب انسان ہے، ہم بی ادب انسان ہیں۔ باادب انسان ہمیشہ مراد کو پاتا ہے، بی ادب قومیں کبھی بھی مراد کو نہیں پہنچتی ہیں، اور یہ یقین مان لیں۔ خوب باادب انسان کون ہے؟ مثلا ایک وقت میں امام کھڑا ہوتا ہے اور امام کہتا ہے کہ آؤ اس وقت کعبہ بچانا ہے، وہ بی ادب امت کعبے کے دیر گھومنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ امام بتاتا ہے کہ اس وقت ادب کی رعایت کرو، آؤ کعبہ بچانے کا ٹائم ہے، کعبہ کے ارد گرد گھومنے کا ٹائم۔ خوب اگر اس ادب کی رعایت نہ کی تو کل یہ گھومنا بھی تم سے چھن جائے گا، چھن بھی گیا۔ دیکھا ہم نے 2 سال بعد کیا ہوا، منجنیق سے کعبہ بھی انہوں نے مسمار کر دیا۔ خوب اگر اس وقت اس باادب انسان کی بات کو سنا ہوتا اور بی ادبی سے کام نہ لیا ہوتا تو اس مشکل کا شکار نہ ہوتے۔ ان آداب کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ پس مطلب کیا ہے؟ اخلاق ان سجایا کا نام ہے، ان صفات کا نام ہے جو نفس کے اندر راسخ ہوتی ہیں، اور ادب ان صفات سے وجود میں آتا ہے۔ اب جو نقطہ اساسی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی، کیونکہ انسان ہے عجیب مرموز قسم کی مخلوق ہے، کہ کبھی کبھی اس کا عمل اس کے اخلاق کے برعکس ہوتا ہے۔ ابھی تو عرض کیا تھا کہ اخلاق کے مطابق اس کا عمل ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے، طبیعتاً ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ انسان ایسی مرموز شے ہے کہ کبھی ان صفات نفسانی سے ہٹ کر اپنے عمل کو انجام دیتا ہے، اور یہ ہوتا ہے نا، ریاکاری، منافقت، 2 نمبری۔ اب یہ کیا ہوتی ہیں؟ یعنی بس اوقات آپ جب ریاکاری میں جاتے ہیں، خوب ہم پارسا نہیں ہیں، متقی نہیں ہیں، تظاہر کرتے ہیں۔ یہ جو تظاہر کر رہے ہیں، پیچھے تو ہمارے ذہن کے اندر عبودیت کا عنصر نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں میں جاتے ہیں تو بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ عبادت عبودیت سے وجود میں آتی ہے، جبکہ عبودیت ہمارے اندر نہیں تھی۔ یہ عبادت کیسے آ گئی؟ یہ تظاہر کیسے آ گیا؟ اسی لیے خدا نے کہا کہ اگر یہ کام کرو گے ایک حد تک کر سکتے ہو، لیکن ہم ایسا امتحان رکھیں گے جس امتحان کے نتیجے میں پتہ چل جائے گا تمہارے ذہن کے اندر کون سی صفت پائی جا رہی تھی۔ امتحانات اسی لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ، یہ ابتلا اسی لیے ہے، پہچاننے کے لیے کہ کب تک تم اپنی صفات کے خلاف عمل کرتے رہو گے۔ بالآخر ایک دن امتحان میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، اور امتحانات رکھے اسی لیے جاتے ہیں کہ ان صفات سے جو عمل سرزد ہونا چاہیے تھا وہی ہو رہا ہے یا کوئی اور ہو رہا ہے۔ نمونہ میں مثال عرض کروں، مثلا 2 ہوتے ہیں پانی، ایک ظرف کے اندر صاف شفاف پانی ہے، اور ایک ظرف ہے جس کے اندر گدلا پانی ہے، گندا پانی ہے، اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر اس ظرف کو رکھ دیں تو گندگی نیچے بیٹھ جاتی، اوپر سے پانی صاف نظر آتا ہے نا۔ اب اس اوپر سے اسی نیچے تہ کو نہ دیکھے آدمی، صرف اوپر کو دیکھے تو کیا لگے گا؟ صاف لگے گا نا۔ لیکن کہا اس کی حقیقت پہچاننے کے لیے کیا کرو کہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کے ذرا اپنے ہاتھ کو ہلاؤ، ہاتھ ہلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ گندگی اوپر آ جائے گی۔ جبکہ صاف پانی میں ہاتھ ڈال کے ہلاؤ گے تو کچھ نہیں، کیوں؟ چونکہ اس کی تہ اور اوپر سب کچھ ایک جیسی ہے۔ یہی ہاتھ ہلانا، یہی ابتلا ہے، یہی امتحان ہے، اور اس سے یہ صفات انسان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک نمونہ جو قرآن نے ذکر کیا اس کی تو اشارہ کر دوں، انشاءاللہ بعد میں باقی بات ہماری بعد میں مکمل کریں گے۔ کیا شیطان نے، اب وہ تعبیر جو نہج البلاغہ میں ہے، کتنے 1000 سال عبادت کی؟ 6000 سال عبادت کی بغیر عبودیت کے۔ عبودیت نفس میں نہیں تھی، 6000 سال تک عبادت کرتا رہا، لیکن ایک ایسا امتحان آیا جس امتحان نے ہلا کے بتا دیا کہ عبودیت ہے یا نہیں۔ اندر استکبار تھا، ظاہر میں عبادت تھی۔ خدا نے اسی کے لیے خلیفہ کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد امتحان میں ڈال دیا۔ اگر عبودیت کے نتیجے میں یہ عبادت ہوتی، خلیفے کے سامنے جھک جاتا۔ ابھی سوال بہت سے ہیں، میں اس مطلب کو کمپلیٹ کر لوں۔ پس سجایا نفس کے اندر ہوتی ہیں، ان صفات کو اجاگر کرنے کے لیے امتحان رکھا جاتا ہے، اس انسان کے تظاہر کو مٹانے کے لیے، یعنی اس کی بدماشی کو ختم کرنے کے لیے۔ کب تک تم کرو گے؟ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں آگا کہ آپ مخالف چلتے رہیں اور آپ کا امتحان نہ اور کسی دن آپ برملا نہ ہوں، ممکن ہی نہیں ہے۔ بالآخر ایک دن ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان اسی صفت کے مطابق اپنے عمل کو ظاہر کر دیتا ہے۔ بس اخلاق ان صفات کا نام ہے جن صفات کے نتیجے میں اعمال انسانی
سرزد ہو. اور یہی سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس عمل سے وہ غرض انسانی بھی سامنے آ جاتی ہے کہ عمل اس نے کیوں انجام دیا ہے. اغراض بھی پتہ. مثلا آپ دیکھیں بس اوقات ہمارے اعمال بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن یہی اعمال ہماری اغراض کی عکاسی کرتے ہیں. اب وہ جملہ مکمل کر دوں کہ یہ ادب جو 3 شرائط پر مشتمل ہے اور 2 صفات کا مجموعہ ہے، بالآخر ان صفات اور شرائط ہونے کے بعد ہوگا کیا؟ ہونا یہ ہے کہ اس ادب سے ایک غرض وابستہ ہے. اس غرض اور ہدف اور مقصد کو پورا کرنا ہے. وہ مقصد ان شرائط اور اوصاف کے بغیر پورا نہیں ہوتا. اس لیے ان کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ شرائط بھی ہوں اوصاف بھی ہوں تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے. اگر وہ مقصد پورا ہو رہا ہے آپ سمجھ جائیں کہ وہ شرائط اور اوصاف سارے کے سارے اس میں موجود تھے. لیکن اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے آپ فوراً یہاں پہ ٹٹولے کہ اس کے اندر وہ شرائط میں سے کون سی شرط رہ گئی ہے یا ان صفات میں سے کون سی صفت کھوگی جس کے نتیجے میں یہ غرض پوری نہیں. مثلا قرآن معجزہ ہے. اب کئی جہاز سے معجزہ ہے. ایک جنبہ کیا ہے کہ یہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے نا. خب پس اس قرآن کے اندر صفات کیا ہونی چاہیے؟ فصاحت اور بلاغت کی مثبت صفات ہوں 2، صفات حسنہ ہوں یعنی متوازن ہوں 2، عمل انسانی ہو، فعل پیغمبر ہے، اختیاری فعل ہے اور مشروع فعل ہے. فصاحت و بلاغت کس عالم پہ ہے خب ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن ایک نمونہ عرض کر دوں. آپ نے پڑھا ہوگا معنی بیان میں. معنی بیان کیا ہے؟ جو کلام کی ظاہری خوبصورتی کو بیان کرتی ہیں. ان میں ایک ہے صنعت قلب. صنعت قلب کیا ہوتی ہے؟ پڑھا ہوگا انشاءاللہ. صنعت قلب یہ ہے کہ اگر اب عموماً ہم یہ چھوٹے چھوٹے کلمات میں یہ کرتے ہیں. صنعت قلب کا معنی ہوتا ہے تبدیل کر دینا. یعنی اگر آپ ایک کلمے کو تبدیل کر دیں تو کلمہ پھر وہی بن جائے. الٹ کر دیں قلب تبدیل کرنے سے نا تغییر کر دیں. جیسے آپ کہتے ہیں تبت درد، الٹا کریں تب بھی وہی بنتا ہے. اور یہ خوبصورتی ہے لفظ کے اندر، یہ لفظ میں ہے. لیکن آیات قرآنی میں صنعت قلب کا ہونا یہ بڑا کمال ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ الٹا کر دیں وہی بنتا ہے. یہ خوبصورتی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن عرب جب اس آیت کو پڑھتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا خوبصورت ہے. یا دوسرے اعتبار سے دیکھیں خداوند عالم نے کہا یہ خوبصورتی مانوی، یہ لفظی تھی، مانوی کا ایک نمونہ عرض کر دوں. مانوی خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ الفاظ کو اس طرح سے بیان کرو کہ جب آیت ختم ہو رہی ہو تو اس ختم آیت کے بعد صدر اور ذیل میں کاملاً ارتباط برقرار ہو. اور یہ پورا قرآن یوں ہے آگا انشاءاللہ کہ خدا توفیق دے گا کہ جہاں تک خدا نے توفیق دیا بیان کیا اور ہوا وہاں پہ عرض کروں گا کہ پورے قرآن کے اندر آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے صدر اور ذیل یعنی شروع اور اختتام کاملاً آیت آپس میں مربوط ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو اسماء جن پہ ختم ہو رہی ہوتی آیت یہ در حقیقت برہان منطقی ہوتا ہے اس آیت کے لیے جو صدر آیت میں بیان کیا جاتا ہے. انشاءاللہ بیان کروں گا وہاں پہ. ایک نمونہ یہاں پہ عرض کر دوں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. کیوں لطیف و خبیر سے آپ نے ختم کیا آیت کو؟ کہ لا تدرکہ الابصار، کیوں؟ لأنہ لطیف. لطیف چیز آنکھوں کے سامنے نہیں آتی. وہو یدرک الابصار، وہ احاطہ رکھتا ہے ابصار پر. کیوں؟ لأنہ خبیر. خبیر انسان ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے. یہ ملموس مثال جو سامنے کی اس لیے عرض کی کہ ہے رابطہ ہے. بس یہ آداب اپنی اغراض کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. یعنی انہی آداب سے ہماری اغراض بھی ہماری سمجھ میں آ جاتے. ہم آئے حوزے میں علم دین پڑھنے کے لیے. خوب علم دین اگر باادب انسان بن کر پڑھیں گے تو اس کا ایک نتیجہ ہوگا. وہ نتیجہ اگر قرب الہی ہے، دین کی خدمت ہے، دین کو اپنانا ہے، ہمارے اعمال سے پتہ چل جائے گا. اور اگر ہمارا ہدف دنیا بٹورنا ہے، شہرت کمانا ہے، اپنا نام منوانا ہے، وہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہو جائے گا. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اعمال ہماری اغراض کی نشاندہی بھی کرتی ہیں. ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کس زاویے میں ہیں. اور یہ عبادات کی منزل میں بھی ایسے ہی ہے. وہ جو ریاکاری کر رہا ہے وہ بدبخت کس لیے کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. بس غرض بھی بتا رہا ہے یہ عمل
اور اس غرض کو یہی فعل اس کا بتا رہا ہے کہ جس فعل کو انجام دینے کے بعد انسان اس غرض سے بھی اپنے آپ، مطلب دین پڑھا، اتنا پڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ گئے معاشرے میں تبلیغ کی، بھائی سلام ہی نہیں لیتے، احترام ہی نہیں کرتے. وہ اتنی ہم نے 10 دن ان کے ہم تبلیغ کی، کچھ بھی نہیں لیا، پیسہ بھی نہیں لیا، انہوں نے ہمیں احترام سے نہیں نوازا، نہیں نا، سلام بھی نہیں لیا، ہمارا احترام نہیں کیا، عزت نہیں دی ہمیں. بس معلوم یہ ہوا کہ یہ سارے اعمال کی غرض فقط احترام لینا تھا. خدا کہاں تھا؟ اگر خدا ہوتا تو پھر کیا ہے؟ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. وہ تعریف سے خوش نہیں ہوتا، ملامت سے غمزدہ نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا. بس خلاصہ کیا ہوا؟ آداب. کچھ چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے. جن کو جمع کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ کہا ایک غرض کو حاصل کرنا ہے. اس غرض کے حصول کے لیے ان آداب کو ہم اپناتے ہیں. اب آداب فہم قرآن میں کن چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے کہ جو فہم قرآن میں ہماری معاون اور مددگار ہوں. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اپنا کر ہم فہم قرآن کی منزل پہ آ سکتے ہیں؟ پس فہم قرآن ہے ہماری غرض. اس غرض کے حصول کے لیے کون سے آداب کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ جن کے نتیجے میں ہمارے لیے فہم قرآن آسان ہو جائے؟ وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے، دیکھیں کہاں تک جا پہنچتے ہیں. بس آج فقط یہی بیان ہو کہ ادب کیا ہے، اخلاق کیا ہے، آداب کیوں اپنائے جاتے ہیں؟ ایک غرض کے حصول کے لیے، ایک مقصد کو پانے کے لیے. اب چونکہ ہمارا مقصد تفسیر قرآن میں قرآن فہمی ہے، وہ پتہ چلے کہ ہم قرآن فہمی کی منزل پہ کن آداب سے آراستہ ہوں کہ فہم قرآن ہمارے لیے آسان ہو جائے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم قرآن فہمی کے اندر وارد ہو سکیں. وصلی اللہ علی محمد. آپ نے فرمایا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری بارگاہ میں انسان بن کر آؤ تاکہ ہم تمہاری شفاعت کریں. تو ایک واقعہ ہے ہمارے سامنے مقام بنا پر، امام غالباً ابو بصیر کو یا کسی اور صحابی کو، امام سجاد سے بھی ہے کہ وہ سب طواف کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ما اکثر الحجیج، بولا کتنے حاجی ہیں؟ بولا فرماتے ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج. زجیج نہ لجیج، لجیج بھی ہے زجیج بھی، دونوں ہیں. زجیج الگ ہے. زجیج کا معنی زجے سے ہے، فریاد کرنے والا. لجیج کہتے ہیں غل غپاڑے کو، جو حیوانی شکل میں ہوتا ہے جب کٹاتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو سارے، تو پھر بعد میں انہوں نے پوچھا کہ ہم انسان کا ہماری ولایت کی وجہ سے ہو. تو ولایت اہل بیت بھی تو انسان ہی بناتی ہے نا، یعنی جو ولایت اہل بیت میں نے ابھی فقط یہ اشارہ کیا تھا کہ حسن عمل سے انسانی شکل بنتی ہے. اب حسن عمل میں کیا کیا چاہیے؟ عرض کیا تھا حد عقل علم اور عمل. وہ علم کیا نام ہے؟ معرفت کا نام ہے. معرفت باب میں کیا ہو؟ وہ ایک الگ پہلو ہے، عمل ایک الگ پہلو ہے. یعنی کچھ جاننا ہے اور کچھ کرنا ہے، ان دو کے نتیجے میں جو شکل بنے گی وہ انسانی شکل ہوگی. اور یہ جو طواف کے یہاں کر رہے تھے، خوب ان کا علم اور تھا، عمل اور اس لیے حیوان تھے. کوئی گدھا نظر آ رہا ہے، کوئی گھوڑا نظر آ رہا ہے، کوئی سور نظر آ رہا ہے، کوئی کتا. اور یہ قرآن نے ذکر کیا نمونہ. اگر کوئی ولایت اہل بیت پہ ایمان رکھتا ہے ایک رکن فاقد ہو گیا ہے. خوب یہ اگر رکن فاقد ہوتا ہے، جو عمل کر رہا ہے وہ علم کے مطابق نہیں، خوب یہ جاہل متنسک ہے. اور ادھر سے اگر ولایت رکھتا ہے خالی اور ادھر عمل کچھ بھی نہیں، یہ کیا ہے؟ عالم متحدق ہے. نہ یہ انسان ہے نہ وہ انسان ہے. انسان کیا ہے؟ کہ عالم بھی ہو متنسک بھی ہو. عالم متنسک ہو وہ انسانی شکل میں. تو ایسی صورت میں تو پھر جب انسان ہے تو شفاعت کی کیا ضرورت؟ احسن. شفاعت صرف گناہوں سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے، چونکہ ہمیں شفاعت کا بھی تصور نہیں معلوم ہے. اب انبیاء کے لیے جب کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء پیغمبر اسلام کی شفاعت کے محتاج ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء نے گناہ کیے. شفاعت کے مراتب ہیں. ادنا مرتبہ اس کا گناہوں کی بخشش، 2 مکروہات جو انسان کے دامنگیر ہوتے ہیں ان کو چھڑانا، 3 مرتبہ مستحبات کی منزل پہ ارتقا دینا، 4 منزل ہے درجات کو بلند کرنا. وہ مراتب ہیں. انشاءاللہ بعد میں اگر کسی موقع پہ شفاعت کی بات ہو تو پھر انشاءاللہ عرض کروں گا. ادب کیفیت عمل کو کہتے ہیں.
कैफियत है अदब को, यानी कि ادب وہ عمل ہے جس کو آپ نے اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے. اس عمل کے پیچھے کوئی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس صورت میں آپ سے یہ سرزد ہو رہا ہے. انگیزہ اخلاق. ہاں، وہ انگیزہ اخلاق ہے، وہ کیفیت پیچھے جو ہے وہ اخلاق ہے، وہ اس کو وجود دیتی ہے. لہذا ایک جگہ آپ جاتے ہیں، بڑے خاضع اور متواضع ہو کر ملتے ہیں، لیکن ایک آدمی آتا ہے آپ کا دوست جس سے فری ہوتے ہیں تو کوئی رعایت نہیں ہوتی. وہ کیوں؟ کیونکہ نفس کے اندر، آپ کے اندر ایک کا مقام وہ ہے، دوسرے کا مقام وہ ہے. اس کے نتیجے میں ایک کے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہے، دوسرے کے ساتھ دوسرا ہے. اور میں یہ سوال کر رہا تھا کہ شیطان کے حوالے سے کہا مثلا اس نے 6000 سال عبادت کی بغیر عبودیت کے. جی جی. تو اس کو جو یعنی فرشتوں کے ساتھ میں لے جایا گیا، جی جی، وہ تو انہی عبادتوں کے نتیجے میں لے گیا. بالکل ایسے ہی. اگر اس کی عبادت یعنی عبودیت کے بغیر عبادت تھی تو اتنا صلہ کیوں دیا؟ صلہ عبادت کا دیا ہے، عبودیت کا نہیں دیا. لیکن جب عبودیت کا عنصر ظاہر ہو گیا ہے تب گرا بھی دیا گیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ سے عمل سرزد نہ ہو اس وقت تک آپ کے لیے مواخذہ نہیں ہے. اور ادھر سے محنت کی ہے، زحمت کی ہے، اس زحمت کا کچھ اجر تو دینا چاہیے یا نہیں؟ وہ اجر دیا زحمت کا، وہ اجر محفوظ نہیں رکھ سکا. کیوں؟ چونکہ پیچھے نیت میں فطور تھا. ظواہر ہو جاتے. ہاں، ظواہر ہوتے تھے. بھلے نہ ظواہر ہوتے تو خوب ہمارے لیے، لیکن خدا بھی دیتا ہے نا. جب آپ محنت کریں جس میں بھی آپ چاہیں. ان لیس للانسان الا ما سعى، یہ راستہ ہے باقاعدہ، نہ یہ فقط شیطان کے لیے. خدمتداری کی جو مثال کی، اگر ایک کافر کو تیرنا آتا ہو تو وہ تیر کے نکل جائے گا، مسلمان کو آتا ہو نہیں آتا تو ڈوب جائے گا. یہ قانون خدا ہے، یعنی آثار ہیں جو اس پر مترتب ہوں گے. لیکن اندر استکبار تھا، اسے استکبار کے نتیجے میں پکڑا گیا. اور یہ ہے واقعا انسان کو اپنا اتنا بڑا اجر تا قیامت زندہ رہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہے، یہ بڑا اجر نہیں ہے. چھوڑ دینا نہ، اب وہ بات والی آقا یہ ولایت کا ادعا بھی تو خالی کافی نہیں ہے. وہ اصلا ہمارے پاس زیادہ تر ادعا دعویٰ کرنے والے مثلا وہی جو حاجیوں کی صورت میں، ہاں یہ ادعا بہت زیادہ ہے. مقام عمل میں جب آئے تو ہم بھی پیچھے رہ جائیں گے، لڑکھڑا جائیں گے. اور وہ جو راہبر جب راہبر بن جائیں پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم قوم کا راہبر سمجھتے ہیں نا، لیکن ہوتے راہبر ہیں. راستہ کاٹنے والے ہوتے ہیں، راستہ چلانے والے نہیں ہوتے. راہبر جو راستے پہ چلاتا ہے، راہزن بن جائے. ہاں، راہبر نہیں ہیں، ہم راہبر ہیں. خیر انشاءاللہ کہ خدا توفیق دے. جزاک اللہ.